بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اسائنمنٹ نمبر 1 کا لاسٹ کویشچن پڑھنا ہے۔ کویشچن نمبر 2 کا سیکنڈ پارٹ لانگ کویشچن میں، ایپلیکیشن آف کمپریسڈ ایئر۔ کمپریسڈ ایئر کی ایپلیکیشن کون کون سی ہیں، مطلب کمپریسڈ ایئر کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے سمپل ایئر، جو سے ہم ہوا میں آکسیجن لیتے ہیں، ایک یہ سمپل ایئر ہے، اور کچھ ایئر ایسی ہوتی ہے جس کو ہم پریس کر کے دبا دیتے ہیں۔ جس طرح مثالیں جو روزمرہ زندگی میں ملتی ہیں، نمبر 1 مثال جو ہے اگزامپل وہ یہ ہے کہ ٹائر کے اندر ہوا کو بھرنا، وہ کمپریسڈ ایئر کی ہوتی ہے جو پریشر کے ساتھ ٹائر میں بھری جاتی ہے۔ جو دوسری اگزامپل ہے وہ ہے چیزوں کو پینٹ کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر شاپ میں جو پینٹ والی ہیں وہاں پہ جو گاڑی کے دروازے وغیرہ، گاڑی یا دوسری چیزیں جو پینٹ ہوتی ہیں وہ بھی کمپریسڈ ایئر کی مدد سے ہی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ آگے جا کے اس کے بارے میں ڈیٹیل پڑھیں گے۔ تیسرے نمبر پہ ایئر موٹر ہے کہ ایئر موٹر وہاں لگائی جاتی ہے جہاں پہ الیکٹرک موٹر لگانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ نیکسٹ ایگزامپل جو ہے وہ ہے پریشر بریک۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، لانگ ڈرائیو پہ یا مین روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بڑے بڑے ٹرک آتے ہیں، وہاں پیچھے لکھا ہوتا ہے فاصلہ رکھیں، پریشر بریک۔ پریشر بریک کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم لگاتے ہیں تو فوراً وہیں پہ پہیے جام ہو جاتے ہیں، سٹاپ ہو جاتے ہیں۔ لاسٹ ایگزامپل جو ہے اس کی کمپریسڈ ایئر کی، وہ آپ کبھی ڈینٹسٹ کے پاس گئے ہوں تو جب آپ کے دانتوں کی صفائی کرتے ہیں یا فل اپ کرتے ہیں تو وہ ہلکی سی پریشر کے ساتھ آپ کے دانتوں پہ کمپریس ایئر کا یوز کرتے ہیں، جس کی مدد سے آپ کے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر مزید آگے چلیں تو لاسٹ ایگزامپل یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارے پاس ایئر سپرے ہوتے ہیں، فریشنر کہہ لیں، باڈی سپرے کہہ لیں، اس کے اندر بھی جو ہوتی ہے گیس وہ بھی کمپریسڈ گیس ہوتی ہے۔ اب اس کے بارے میں ڈیٹیل پڑھتے ہیں ہم۔ کمپریسڈ ایئر از وائڈلی یوز ان ویریس ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز اینڈ انڈسٹریز۔ جو کمپریسڈ ایئر ہے یہ بہت وسیع پیمانے پر ہماری روزمرہ جو ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں، اس میں یہ استعمال ہو رہی ہیں۔ سم کامن ایپلیکیشنز آف کمپریسڈ ایئر آر مینشنڈ بلو۔ ان میں سے چند ایک جو ایپلیکیشنز ہیں وہ نیچے دی گئی ہیں۔ نمبر 1 ہے آٹو موبائل ٹائرز آر انفلیٹڈ ود کمپریسڈ ایئر فار اسموتھ رننگ آف وہیکلز۔ جو میں نے آپ کو سب سے پہلے ایگزامپل بتائی ٹائر والی، کہ اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ کے گاڑی کے ٹائر میں سے ہوا نکل جائے، کم ہو جائے یا پنکچر ہو جائے تو اس کا اسموتھلی چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ہم اس کے اندر ہوا بھراتے ہیں تو ٹائر اسموتھلی کے ساتھ گاڑی اسموتھلی چلنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے اس کی جو پہلی ایگزامپل جو ڈیٹیل میں پڑھی ہم نے، کہ گاڑی کا اسموتھ، نرم، شائستہ انداز میں چلانے کے لیے کمپریسڈ ایئر کا استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2 سپرے گنز یوز کمپریسڈ ایئر فار سپریئنگ پینٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے ایک پائپ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا باکس ہے، کین کہہ لیں آپ۔ اس کین کے اندر پینٹ، جتنا مٹیریل ہے پینٹ والا وہ ہے، اور نیچے سے پائپ کے اندر کمپریسڈ ایئر ہے۔ تو جب ان دونوں کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں تو اوپر سے پینٹ آتا ہے، نیچے سے آپ کا جو ہوا ہے کمپریس کی گئی وہ آتی ہے، تو آپ کی جو سامنے چیز ہوتی ہے، کوئی آبجیکٹ لگا لیں، اس کو پینٹ کر دیتی ہے۔ اب جو نیکسٹ ایگزامپل ہے وہ ہے ایئر پاورڈ موٹر۔ یہ آپ کو دکھائی گئی ہے شکل میں 7.8 میں۔ ایئر پاورڈ موٹر یوز کمپریسڈ ایئر ٹو ورک۔ اس میں کمپریسڈ ایئر استعمال ہوتی ہے اس کی ورکنگ کے لیے۔ سچ موٹرز آر یوزڈ۔ اس طرح کی جو موٹریں ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں ایٹ دا پلیسز ویئر الیکٹرک موٹر آر ناٹ اسٹیبل فار سیفٹی ریزن۔ ایسی جگہوں پہ لگائی جاتی ہیں جہاں پہ الیکٹرک موٹر کا ہم استعمال نہیں کر سکتے اپنی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے کمپریسڈ ایئر از یوز ٹو آپریٹ ایئر پاورڈ نیومیٹکس۔ کہ جو کمپریسڈ ایئر ہے یہ بہت سی ایسی چیزوں کے اندر، ایسے ٹولز کے اندر استعمال ہوتی ہے جس سے ہم آسانی سے کام لے سکیں۔ لائک ہیمر، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کچھ ہتھوڑیاں ہوتی ہیں، ہم اس کو ہاتھ سے چلاتے ہیں تو ان کی سپیڈ سلولی ہوتی ہے اور ہمارے ہاتھ میں جو پین ہے وہ بھی نکل آتی ہے، لیکن جب کمپریس ایئر کی مدد سے کرتے ہیں تو اس کی سپیڈ بھی بڑھ جاتی ہے
اور اس کی جو ہیٹنگ پاور ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. اس طرح ڈرل مشین ہے کہ ڈرل مشین کے اندر ہوا آتی، کوئی الیکٹرک ہوتی ہیں، کچھ ایئر کمپریسڈ والی ہوتی ہیں. جس کے اندر ایئر کمپریسڈ آتی ہے تو اس سے پھر ذرا زیادہ آسانی سے چل جاتی ہے. اور تیسرے نمبر پہ آپ آج کل دیکھتے ہیں کہ جو فرنیچر والی شاپس ہیں وہاں پہ جب صوفے بناتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ تر الیکٹرک جو ہوتے ہیں کمپریسڈ ایئر والے وہ اسٹیپلر وہ یوز ہوتے ہیں. یہ سب کے سب ایئر پاور ٹولز کی ایگزامپل ہیں. نمبر 5 دا کمپریسڈ ایئر از آلسو یوز ان ایئر بریک سسٹم ان ہیوی وہیکلس. آپ کو میں نے شروع میں ایگزامپل دی کہ آپ لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہوں یا مین روڈ پہ جا رہے ہوں تو بڑی بڑی گاڑیوں کے پیچھے وہ جو ہوتے ہیں پیٹرول والے جو ٹرالے ہوتے ہیں یا 22 ویلر ٹرالے ہوتے ہیں ان کے پیچھے لکھا ہوتا ہے فاصلہ رکھیں پریشر بریک، تو یہ ان کے اندر استعمال ہوتی ہے. ہم نے پچھلے لیکچر میں جو پریویس لیکچر گزرا ہے ابھی ریسنٹلی اس میں ہم نے مکمل بریک سسٹم پڑھا ہے اور بریک سسٹم اسی کی ایگزامپل ہے، اس کے اندر بھی پریشر بریک استعمال ہوتی ہے. وین اے بریک پیڈل از پریس، جب بریک پیڈل کو پریس کیا جاتا ہے دا کمپریس ایئر از ریلیزڈ فرام دا اسٹوریج ٹینک، جو اس کا ٹینک ہے جہاں پہ ہوا محفوظ ہوئی ہوتی ہے وہاں سے وہ نکل جاتی ہے. دا ایئر پشز دا بریک پیڈ، جو ہوا ہے جو بریک پیڈ آپ کے لگے ہوئے ہیں ان کو جا کے پش کرتی ہے. دا موونگ ویل ٹو اسٹاپ اٹس موشن، جو حرکت کرتے ہوئے پہیے ہیں جو چل رہے ہیں گھوم رہے ہیں ان کو جا کے وہ اپنی طاقت سے روک دیتے ہیں. یہ ایک ایگزامپل دکھائی گئی ہے. اس کے بعد جو لاسٹ ہمارا آج کا پوائنٹ ہے وہ ہے موسٹ آف ڈینٹسٹری ٹولز آر یوزڈ کمپریس ایئر فار دیئر ورکنگ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس بھی ٹولز ہوتے ہیں جن میں سے ہلکی ہلکی ہوا نکلتی ہے. کمپریسر کا مطلب یہ نہیں کہ بہت ہی پریشر سے ہوا باہر نکلے، جتنی بندے کو ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے وہ ورکر اپنا مینٹین کرتے ہوئے، کسی کو کمپریس ایئر زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتی ہے، کسی کو نارمل میں اور کسی کو کم. جیسا کہ یہ جو ڈینٹسٹری ہیں اس میں سب سے لو لیول کا استعمال ہوتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب آپ کان صاف کرانے کے لیے جاتے ہیں وہاں بھی کمپریس ایئر کا ہی معاملہ ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ سکنگ کی چیز پاور آ جاتی ہے، تو اس کو اس لیے ہم ڈیٹیل میں نہیں پڑھ رہے کیونکہ اس میں سکنگ ہے، اس میں پریشر ہے. اس کے بعد ہے اٹ از سیفر فار دا پیشنٹ، یہ اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ پیشنٹ سیف رہے، اس کی حفاظت کے لیے اس کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا آپ کا لاسٹ لیکچر آف اسائنمنٹ نمبر 1 لانگ کویسچن، جو کہ تھا ڈسکرائب ایپلیکیشن آف کمپریسڈ ایئر. یہ آپ نے اچھے طریقے سے لکھنا اور یاد کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.